ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ تھوڑا سا کہ یہ جو ہمیں قومی طور پہ نقصانات ہو رہے ہیں اس کے، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی نسل تیار کر رہے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، ہم جو ہے ایک اچھی نسل دیکھ رہے ہیں، 60% بڑے تفاخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس یوتھس ہیں. مطلب یہ تو ہم کھوکھلی نسل تیار کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی ہمارے نیچے سے گزر چکا ہے اور کتنا ہمارے اوپر سے گزرنے والا ہے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی، آپ نے دعوت دی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے جو اکانومی کے کانسیپٹس ہیں نا تھوڑے سے وہ کنفیوزڈ اکانومی کے کانسیپٹس اس لیے ہیں. سر دیکھیں، جہاں کہیں پر بھی آپ یاد رکھیے گا سرمایہ دارانہ نظام کا ایک خوبصورتی بھی ہے اور ایک عیب بھی ہے. جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے نا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اگر کمپٹیشن میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو گروتھ آپ کی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا ایک عیب بھی ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، یہ اپنے سرمایہ کو کسی صورت بھی نقصان میں نہیں جانے دے گا. ان کے ہاں حرام اور حلال کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. میں کیپٹلسٹک پورے کے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان میں چونکہ کیپٹلزم چل رہا ہے. اب اس سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نظر ہمیں بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ باہر چلیں، جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے میں آپ کو دلوا سکتا ہوں. حالانکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں تو اکیڈمکس پیور اکیڈمکس کا بندہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. اب انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ پولیس کا کام ہے، آپ کی جوڈیشری کا کام ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے، آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس کا کام ہے، اسی طرح آپ کے باقی جتنا بھی جو معاشرے کے سول سوسائٹی ہے ان کا کام ہے. یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ سر اس میں اکانومی انوالو ہو گئی، سرمایہ داری انوالو ہوگی، اور یہ سرمایہ داری بلینز میں ہو رہی ہے. اگر دیکھیں نا، ڈیلی پاکستان کے اندر 70 سے 75 کروڑ کا کم سے کم آئس کا نشہ ہی بک رہا ہے. اتنی ہی نمبرز یا اتنی ہی اماؤنٹ کی شراب پروڈیوس بھی کی جا رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کی جا رہی ہے. کم سے کم کوئی 8 سے 10 کروڑ روپے کی ڈیلی اگر پلز، وہ جو گولیاں ملتی ہیں جس سے انسان ایکسٹریم ایکٹیویشن پہ چلا جاتا ہے، ڈانسنگ فلور کے اوپر وہ کرتا ہے. اس ڈرائیور اکثر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ 80 سے 90 کروڑ روپے کی آپ اندازہ لگائیں چرس اور ایش، اور اس کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. فیشن کے طور پہ چرس اور ایش آج کل استعمال ہوتی ہے، بک رہی ہے تو کہیں سے بن رہی ہے، پھر اس کی کوئی جو سپلائی چین ہے وہ ہے. تو ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہماری ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ایکسائز والے کیا کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی آفیسر آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے، اول تو اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ پکڑ لیتا ہے تو ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ سر جب مجھے پتا ہے کہ 5 سے 7 کروڑ روپے کی ایک پروڈکشن میں نے دینی ہے، میں نے سپلائی کرنی ہے، جس میں سے کوئی 25 30 40 لاکھ روپے کا میرا پروفٹ بھی آنا ہے، آپ مجھے بند کر دیں اندر، میں 10 دن بعد اپنی ضمانت کرا لوں گا، اور باہر جو آپ زندگی اس وقت گزار رہے ہیں اس سے اچھی زندگی مجھے اندر نصیب ہو جائے گی، اور اچھی گاڑی استعمال کروں گا، اچھی زندگی گزاروں گا. اور پھر سوسائٹی کا دیکھیں نا، سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا ہے؟ سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو بندہ سیدھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے وہ بے وقوف ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آپ کتنی ایج ہو گئی، آپ نے کیا کمایا آج تک، آپ تو بے وقوف ہے. اور جو بندہ اس طرح کے انفیئر مین سے 1 2 سال 4 سال میں بہت کچھ بنا لیتا ہے، ماں باپ بھی اس کی عزت کر رہے ہیں، سوسائٹی بھی اس کی عزت کر رہی، رشتہ دار بھی اس کی عزت کر رہے، لوگ بھی اس کی عزت کر رہے. اور مزے کی بات یہ ہے اچھے طبقات میں اس کو بڑی عزت احترام کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. وہ اس کے شرط سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے جب وہ اترتا ہے، جی ہاں، لوگ اس کو سلام ٹھوکتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ سرمایہ دارانہ نظام یہ جو مسائل ہیں کیوں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر سوری ٹو سے دیٹ کہ معاشرے جو ہیں نا وہ عدل سے چلتے ہیں، عدالتی نظام سے چلتے ہیں، اور جہاں پر انصاف ہو، یعنی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب آپ ڈیلیڈ جسٹس کریں گے، جب آپ ان لوگوں کو لوپ ہول کی وجہ سے، قوانین کی وجہ سے ضمانتیں دیں گے، ڈر جائیں گے، انفلوئنس ہوں گے، یہ دوبارہ معاشرے میں آئیں گے، اور دوبارہ سر یہ پھر باؤنس بیک کرتے ہیں. اچھا ایک بات نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے آپ کے تجربے میں، آپ چونکہ پڑھانے میں جاتے ہیں، ایک بات بولوں، آج میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک 107 کلو کا کیس تھا، اس کو عدالت میں کل لے کے آئے پولیس والے، اور وہ بندہ فرار ہو گیا، اور اے این ایف نے پولیس والوں کو پکڑ لیا. میں وہ خبر پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، میں کہ یار وہ کس طرح پلان کیا ہوگا. 107 یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، لاہور کی بات آج ہی اخباروں میں ہے. دیکھیں سسٹم کس طرح ہمارا ڈی ریل ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، اور ایسے وہ معاملات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے صرف ایک بات یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ظاہر اکیڈمک سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ کیا ماحول دیکھتے ہیں، صورتحال؟ دیکھیں میں چونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں، تو میں یونیورسٹیز کا آپ کو حال بتاتا ہوں.
سر ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں ہی اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں, ہاسٹلز میں ہوتے ہیں, اس طرح فیمیل ہاسٹلز ہوتے ہیں, پھر اس میں لوور سٹاف ہوتا ہے, کلیریکل سٹاف ہوتا ہے, پھر میکینیکل سٹاف ہوتا ہے, پھر کچن کا سٹاف, ان کے پورے نیکسز اور لنکس ہوتے ہیں. اور میں آپ کو اور بھی آگے تک کی بات بتاتا ہوں. پھر یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, پھر پولیٹیکل انفلوئنسز ہوتے ہیں, پھر پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ پولیس کے اعلیٰ افسران تک اس کی بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اپیرنٹلی سامنے نہیں آئیں گے لیکن بیک اینڈ پہ کام کیا جاتا ہے, اور یہ اتنی زیادہ نمبرز اینڈ اماؤنٹ میں یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے آپ جیسے لوگ جب اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کی پڑ جاتی ہے. یعنی جب آپ کو ریاست سپورٹ نہیں کرے گی, جب آپ کو سسٹم سپورٹ نہیں کرے گا, جب آپ کو کل کو عدالت سپورٹ نہیں کرے گی, تو جنید اقبال صاحب اکیلے عدالت میں کل کو کھڑے ہوں گے تو ان کو کیا پڑی ہے سسٹم کو چیلنج کرنے